السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریشہ پارٹ 14۔ اس نے ایک نظر پھر سے بالکنی کی طرف دیکھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور کائزان ایک ہی جگہ کھڑا تھا۔ مرم نے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بالکنی کی طرف آنا چاہا، جب اسے اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کو کسی زوردار چیز پر مار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، جہاں ایک بڑے سے راڈ کی نوک پر وہ اپنے ہاتھ کو اتنی دفعہ مار چکا تھا کہ اس کے ہاتھ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ فرش خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پر جگہ جگہ کئی زخم تھے۔ کائزان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کا ہاتھ کتنا زیادہ زخمی ہو گیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ یا اللہ! کائزان پلیز اندر آئیے، اپنے ہاتھ کی حالت دیکھیں، کتنا زیادہ خون ضائع ہو گیا ہے۔ یا اللہ! وہ بہت جلدی سے بھاگتی واپس اندر آتی، الماریوں کو کھولتے ہوئے آگے پیچھے سے ہر طرف سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ یا اللہ! یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، مینیجر سے پوچھتی ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلتی بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف آئی تھی، جہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ صبح وہ اس سے انگلش میں کوئی بات کر رہی تھی، یقیناً وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کو تو سمجھ ہی جاتی۔ سنیں، میرے شوہر کا ہاتھ بہت زخمی ہو گیا ہے، مجھے فرسٹ ایڈ باکس چاہیے۔ ڈاکٹر کچھ بھی کروا دیں، پلیز جلدی کریں، میرے ہسبینڈ کا بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے، پلیز جلدی کریں۔ وہ جیسے تیسے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور شاید لڑکی اس کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے ریلیکس کرتی، فرسٹ ایڈ باکس لیتی، مینیجر کو اشارہ کر کے اس کے ساتھ جلدی سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ او مائی گاڈ! یہ تو بہت زخمی ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے خود جان بوجھ کر زخمی کیا ہے کیا؟ اس طرح سے خود کو نقصان کیوں پہنچایا آپ نے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ چیک کرنے لگی تھی، جبکہ اسے کسی اور لڑکی کی موجودگی کا کمرے میں احساس دلا کر وہ اسے کھینچتے ہوئے اندر روم میں لے کر آئی تھی۔ اس وقت اس کا بالکل مرم کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کسی اور کی موجودگی کی وجہ سے وہ اندر آ گیا تھا، جہاں وہ لڑکی ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے اس کے ہاتھ کا معائنہ کرنے لگی۔ آپ اپنا کام کریں، اس نے سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ترکش میں کی جانے والی بات اس سے ہرگز سمجھ نہ آئی تھی، لیکن لڑکی کافی شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے جو آپ اس سے اتنی سختی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں، خبردار جو انہیں کچھ بھی کہا۔ ایک تو یہ ہماری مدد کر رہی ہے اور اوپر سے آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تم اپنا منہ بند رکھو، میں تم سے بات نہیں کر رہا نا۔ وہ بے حد غصے میں گھرایا تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی تھی۔ ایک تو اتنے زور کے تھپڑ مارے اور اوپر سے ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں کروں گی نا بعد میں پھر پتہ چلے گا۔ اپنے چہرے سے آنسو رگڑ کر صاف کرتی وہ چہرہ پھیر گئی تھی، جب اگلے ہی لمحے کائزان نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ آپ کا شکریہ، اب آپ جا سکتی ہے، اس نے غصے سے اس لڑکی سے کہا تھا، جو فوراً ہی سامان لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن دل ہی دل میں اسے احسان فراموش بھی کہہ کر گئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس نے اونچا کیا۔ کیوں کیوں رہی ہو اب؟ جب رونا چاہیے تھا تب تو نہیں رو رہی تھی۔ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اس بیڈ پر۔ وہ جیسے اسے تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد کرواتے ہوئے بولا، میری مرضی، تب آنسو نہیں آ رہے تھے، اب آ رہے ہیں کہ تب میری غلطی تھی، میں مانتی تھی، لیکن آپ کی پرواہ کرنا میری غلطی نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا۔ پلیز، اس وقت میں تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بند کرو یہ رونا دھونا، اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا نا تو شکل بگاڑ دوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے اس کے چہرے کو چھوڑتے ہوئے دوبارہ سے بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اب اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو کچھ بھی کیا نا تو میں نے کیا کرو گی تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف پلٹ کر آتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ چلی جاؤں گی پھر سے، اور اس دفعہ واپس بھی نہیں آؤں گی، ہمیشہ کے لیے گم۔ چپ، ایک دم چپ۔ اب اگر دوبارہ اپنے منہ سے یہ بکواس نکالی نا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جائے گی کہیں جا کر تو دکھاؤ، تم پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ اتنے غصے سے دہاڑا تھا کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ صاف کرو یہ آنکھیں، فوراً صاف کرو، ایک آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ اب بہت برداشت کر لیا، میری ہی غلطی ہے، ضرورت سے زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے میں نے تمہیں۔ اس نے غصے سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک بھی لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کیا تھا اور پھر ناراضگی سے منہ پھیر کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے دوبارہ آ کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا تھا۔
وہ بالکنی میں کھڑا سامنے بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا جہاں پر پوری طرح پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج اس نے وہ کیا تھا جو وہ زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی مان کو تکلیف پہنچائی تھی اور جیسے جیسے یہ بات اسے یاد آ رہی تھی وہ اپنے ہاتھ کو زخمی کر رہا تھا۔ اس ہاتھ کی وجہ سے آج اس کی مرم تکلیف میں تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر چھپے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنا ہاتھ اسی راڈ کی نوک پر رکھ دیا تھا۔ خون پھر سے پوری تیزی سے بہنے لگا تھا لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ آج اس ہاتھ کی وجہ سے اس نے اپنی مرم کو تکلیف پہنچائی ہے اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ اس تھوڑی سی دیر میں اسے نہ جانے کتنے برے خیال آئے تھے۔ دماغ میں بس ایک خیال آ رہا تھا، کہیں مظہر پاشا اس تک تو نہیں پہنچ گیا، کہیں مظہر پاشا نے مرم کو کڈنیپ تو نہیں کر لیا۔ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مظہر پاشا اتنا گھٹیا انسان تھا کہ وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہ سوچتا۔ وہ مرم کو کبھی ایسے حالات میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، ہر لمحہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اسے اس کا محافظ بنایا گیا تھا اور اس نے اپنی مرم کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ جب واپس اپنی سوچوں کی طرف لوٹ کر جاتا، غصے سے اس کا برا حال ہو جاتا تھا۔ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ سارا دن ایک میٹرو میں دائیں سے بائیں گھومتی رہی تھی۔ وہ میٹرو سے اتر ہی نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ کون سے اسٹاپ پر جا کر اسے میٹرو سے اترنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ پاگلوں کی طرح ایک بس میں گزار کر آئی تھی۔ وہ تو شکر ہے شام کے وقت ایک پاکستانی عورت نے اسے یہاں اس ہوٹل میں پہنچایا تھا اور وہ اسے نہ جانے کہاں کہاں تلاش کر کے آیا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے زیادہ سیاہ دن تھا، جو کہنے کو تو گزر گیا تھا لیکن اپنے ساتھ بہت بھیانک سوچیں دے کر گیا تھا، جنہیں وہ کبھی دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر جب خیال آتا اس لمحے کا جو اس نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو اسے خود پر غصہ آنے لگتا۔ وہ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، کیسے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور اسے ہی اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا تھا اور اگر وہ اپنے غصے کو آج کنٹرول نہ کر پاتا تو نہ جانے وہ مرم کے ساتھ کیا کرتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا جب اسے احساس ہوا کہ نہ جانے مرم نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ صبح سے رات ہو چکی تھی اور وہ سارا دن میٹرو میں رہی تھی تو یقیناً اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا وہ بیڈ پر گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آتے ہوئے کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرتا آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کے تھپڑوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر سے اسے خود پر غصہ آیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ اپنے دیے زخموں پر وہ اپنے لبوں سے مرہم لگاتا، اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ یہ چند لمحات اس پر قیامت گزرے تھے جنہیں وہ دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں لانا چاہتا تھا۔ میں ناراض ہوں، وہ اسے دھکا دیتی خود سے دور کرتے ہوئے کروٹ بدل گئی تھی، جبکہ وہ ایک گہرا سانس لیتا اسے ایک جھٹکے سے دوبارہ اپنے قریب کرتا، اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ کھانا آ رہا ہے، کھا لو، اس کے بعد اپنی ناراضگی کنٹینیو کر لینا، اس نے پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی تھی، مطلب ارادہ اتنی جلدی اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مرم کھانا کھاؤں گی، میں صبح سے بھوکی ہوں، یہ مت سوچیے گا کہ آپ سے ناراضگی کے چکر میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، میں کوئی اچھا سا انسان والا کھانا منگوائیے گا، وہ غصے سے کہتی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ سکون کا سانس لیتا اب کھانے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ ہر روز پہلے اس کے لیے کھانا ڈالتی تھی، بعد میں اپنے لیے نکالتی تھی، لیکن آج صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اس نے صرف اپنے لیے چاول نکالے تھے اور منہ پھیر کر بیٹھ کر کھانا بھی شروع کر چکی تھی۔ قائزان نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ کیا بات ہے بیوی، تمہارا غصہ تو بڑا ڈینجرس ہے، مجھے نہیں پتا تھا ایسا بھیانک غصہ دکھاؤ گی تم تو مجھے کھانا نکالتے ہوئے صلاح جو انداز میں گویا ہوا، تھپڑ تو نہیں مارے نا منہ پہ؟ وہ سوال کرنے لگی۔ اب تم طنز کرو گی اس بات پر؟ وہ حیران ہوا۔ ساری زندگی تانے ماروں گی، وہ بڑے سکون سے بولی تھی۔ اچھا نا یار، تم بھی مار لو تھپڑ، حساب برابر۔ یقیناً اب یہ ناراضگی وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ تھپڑ مار کر حساب کیوں برابر کروں؟ میں ساری زندگی تانے ماروں گی، وہ جیسے اسے آگے کی پلاننگ بتا رہی تھی۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دلچسپی سے سوال کرنے لگا۔
میرے فائدے کا چھوڑے، آپ اپنے نقصان کا سوچے۔ ساری زندگی کے لیے شرمندہ نہ کر دیا تو میرا نام بھی مرم کا احسان نہیں۔ وہ بڑے فخر سے گردن اکڑا کر اس کے نام کا بھی استعمال کر گئی تھی، اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام اسے بہت خوبصورت محسوس ہوا تھا۔ تم تو بڑی ظالم بھی ہو یار، تم ساری زندگی مجھ پر یہ ظلم ڈھاؤ گی۔ وہ بات کو طویل کرنے لگا، یقیناً اس کے دماغ میں اس واقعے کا اثر ختم کرنا چاہتا تھا۔ جتنی بھی ظالم ہوں لیکن کسی کو بھی تھپڑ نہیں مارا۔ اس نے بڑی صفائی سے ایک اور طنز کا تیر چھوڑا تھا۔ مسکرا کر گردن جھکاتا، نفی میں سر ہلاتا اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس وقت شیرنی بھڑکی ہوئی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے ساتھ پنگا لینے کی، ورنہ وہ ساری زندگی شرمندہ کرنے والی بات کو سچ ثابت کرتے ہوئے اسے اٹھتے بیٹھتے تانے مارتی۔ اور وہ اتنا زیادہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی غلطی کی سزا تو وہ اپنے ہاتھ کو دے ہی چکا تھا، لیکن مرم حق پر تھی اور وہ اسے اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سوائے شرمندہ ہونے کے۔ حالانکہ شرمندہ اسے بھی ہونا چاہیے تھا، غلطی اس کی بھی تھی، لیکن شاید یہ معاملہ عورتوں والا تھا کہ عورتیں کسی معاملے میں غلط نہیں ہوتی۔ اگر غلطی سے ان کی غلطی ہو بھی گئی تو غلطی کی ہی غلطی ہوتی ہے، عورت کی نہیں۔ ویسے تم کمرے سے باہر نکلی کیوں تھی؟ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے سوال کرنے لگا۔ میں آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی، اس نے برتن ایک طرف کرتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ کیوں، میں گم ہو گیا تھا؟ اس نے بڑی محبت سے سوال پوچھا۔ اب میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے بھی تھپڑ مار کر حساب برابر کر دیا۔ لیکن یہ مت سوچیے گا کہ یہ حساب برابر ہو گیا ساری زندگی کے۔ ہاں، میں نے ذہن نشین کر لیا کہ ساری زندگی کے تانے پڑنے والے ہیں مجھے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اچھے سے ذہن نشین کر لے، اس نے ایک دفعہ پھر سے کہا تھا، جبکہ وہ سر کو خم دیتا اس کی طرف دیکھنے لگا تھا جو بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھتی ٹی وی آن کر چکی تھی۔ کہیں باہر چلے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ یہ میرا فیورٹ ہیرو ہے، اس کی فلمیں بڑی اچھی ہوتی ہے، اس نے ٹی وی پر فواد خان کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر بتایا تھا۔ میرے خیال میں میری بیوی کو کل تک میں بہت ظالم اور بہترین ایکٹر لگ رہا تھا۔ اس نے اس سے کل والی جھوٹی موٹی لڑائی یاد کروائی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں کرتے ہیں، ہر چیز میں زیرو ہے، کسی کام کے نہیں ہے، آپ ایک نمبر کے نکمے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے آپ کو گینگسٹر بنا دیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو اس کمرے کے باہر وہ جو ویٹر کھڑا ہے نا، وہ بھی نہ رکھوں، اس نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی اس طرح بدل جانے پر تھوڑا ہرٹ ہوا تھا۔ مطلب کل تک اس کا شوہر بیسٹ ایکٹر تھا، ہینڈسم ترین تھا، اور آج پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اچھا نا یار، چلو ابھی لڑائی ختم تو کرتے ہیں۔ دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو میں کان پکڑ کر سوری بولتا ہوں۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس سے بولا تھا جبکہ وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ ہٹے ٹی وی کے سامنے سے، اتنے مزے کا سین چل رہا ہے، اس میں بھی اپنی شکل گھسا رہے ہیں۔ نہیں دیکھنی مجھے آپ کی شکل، اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ کہیں باہر جانا ہے۔ ارے میرا مرن جین آپ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ جین مرن کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کے نئے لفظ کا مطلب پوچھنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جینا مرنا ختم۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ہر چیز ختم۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ مرنے والا اشارہ کیا تھا۔ ایسے کیسے ختم بیگم، نکاح کیا ہوا ہے؟ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ پھر سے بیگم کہا آپ نے مجھے؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں جانو کہا میں نے، وہ فوراً بدلا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، شاید آپ کے تھپڑ لگنے کی وجہ سے میرے کان خراب ہو گئے ہوں۔ اس نے تڑکتا بھڑکتا ایک اور طنز کا تیر چھوڑا تھا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ گھومنے کے لیے، میں سونے جا رہا ہوں، تم دیکھو اپنا یہ گندا سا ہیرو۔ اس نے ایک غصے سے ٹی وی پر نظر آتے چہرے کو گھور کر دیکھا تھا۔ انداز میں جلن نمایاں تھی۔ آپ سے تو اچھا ہی ہے، کم از کم اپنی بیوی کو تھپڑ تو نہیں لگاتا۔ مرم یار اب بس، انف از انف، وہ شاید تنگ آ گیا تھا۔ ایسے کیسے انف گینگسٹر جی، ابھی تو شروع ہوا ہے، اب دیکھیے تھپڑ کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ کیا سوچا تھا آپ نے، آپ مجھے تھپڑ ماریں گے اور میں کمرے میں بیٹھ کر آہوں آہوں کر کے روؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں بدلہ لوں گی آپ سے، وہ بھی ساری زندگی۔ آپ مجھے ہرگز کوئی کمزور عورت مت سمجھیے گا جو چپ چاپ بیٹھ کر شوہر کی مار کھاتی رہے گی اور آگے سے کچھ بھی نہیں بولے گی۔ میں آج کی لڑکی ہوں، آپ کو آپ کی نانی دادی پھپھو تائی سبھی یاد کروا دوں گی۔ وہ غصے سے چہرہ پھیر کر بولی تھی۔ جوش میں اس کی طرف دیکھنے لگی تو دیکھا وہ سر تک کمبل لپیٹے گہری نیند میں اتر چکا تھا۔
یا اللہ جی، یہ چیٹنگ ہے، یہ اس طرح سے نہیں سو سکتے۔ جب یہ مجھے تھپڑ مار رہے تھے تب میں سو رہی تھی، نہیں نا، تو انہیں بھی میرے طعنے برداشت کرنے ہوں گے۔ میں نہیں سونے دوں گی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر خیال آیا کہ وہ ساری رات جیل میں تھا، پتہ نہیں وہاں سکون سے سو بھی پایا ہوگا یا نہیں۔ اب وہ اسے اپنی ہی غلطی کی اتنی بھی سزا نہیں دے سکتی تھی کہ اس پر اس کی نیند ہی حرام کر دے، مانا کہ اسے تھپڑ مار کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے معافی بھی تو مانگی تھی نا، اور وہ تھوڑا تھوڑا معاف بھی کر چکی تھی اس کو، تو کم از کم اسے اس کی نیند تو پوری کرنے دے ہی سکتی تھی۔ اور ویسے بھی وہ کوئی گینگسٹر تھوڑی تھی، وہ تو ایک نرم دل سی لڑکی تھی جسے اپنے شوہر پر بھی ترس آتا تھا۔ بے شک وہ گینگسٹر تھا، لوگوں کو مار کر ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اپنے ڈبلو کو دیتا تھا کھانے کے لیے، لیکن وہ تو نہیں تھی نا ایسی، وہ تو بہت اچھی تھی، ایک دم معصوم سی پیاری سی لڑکی تھی۔ وہ تو ہرگز اپنے شوہر پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو احساس دلایا تھا کہ وہ کتنی اچھی ہے، اور پھر ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے وہ اسے سونے کے لیے وقت دے چکی تھی۔ اٹھے مسٹر گینگسٹر، کیا سارا دن سوتے ہی رہیں گے؟ میں یہاں بور ہونے کے لیے نہیں آئی، یہ ہوٹل دیکھیں، مجھے یہاں جانا ہے۔ اس نے ایک میگزین اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے دیکھا تو وہاں ترکی کی ہی کوئی لوکیشن لکھی ہوئی تھی، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ وہ خود بھی پہلے اس جگہ پر کبھی نہیں گیا تھا۔ ہاں، اس سے پہلے وہ یہاں ہنی مون منانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جانے جگہ کافی دور ہے، ہم صبح نکلیں گے تو شاید دوسری صبح وہاں جا کر پہنچیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم کل صبح یہاں کے لیے نکلیں گے۔ اس نے فوراً اس کی بات مانی تھی، وہ پہلے ہی اسے ناراض تھی، وہ مزید اسے ہرگز ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا اتنا زیادہ دور ہے؟ مجھے تو لگا کہ یہیں کہیں آس پاس ہوگا۔ ویسے ہے کتنا خوبصورت ہوٹل ہے، ہوٹل کے ساتھ بیچ ہے، اور یہ دیکھیے یہاں پر نہ جہازوں سے چھلانگیں لگواتے ہیں، میں نے نہ جہاز سے کودی لگانی ہے۔ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا سچ میں تمہیں پسند ہے اسکوبا ڈائیونگ؟ مجھے بھی بہت پسند ہے، دونوں مل کر کریں گے۔ میرا تو فیوریٹ تھا کالج کے زمانے میں، پھر الٹے سیدھے کاموں میں لگ گیا تو شوق کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اب تمہارے ساتھ یہ شوق پورا کروں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس وہ تو تصویر ہے تو میں دیکھ کر کہہ رہی ہوں۔ اس کے ایکسائٹڈ ہونے پر وہ اس سے کہنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ کہے گا کہ یہ بہت خطرے کی چیز ہے اور اسے نہیں کرنی چاہیے، وہ ضد کر کے اسے تنگ کرے گی، باتیں ہی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ تو اس چیز کا شوقین نکلا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں اپنی جان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے مسکرا بھی نہیں سکی، کہیں وہ سچ میں اس سے جہاز سے چھلانگ تو نہیں لگوانے والا۔ وہ پریشانی سے سوچتی اپنے ہونٹوں پر اس کے چھوڑے لمس کو چھو رہی تھی، اس کے دیکھنے پر فوراً ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رگڑنے لگی تھی۔ یہ گندی حرکتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ناراض ہوں آپ سے، میرا آپ کے ساتھ مرنجین ختم ہے، اور یہ بات بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس نے اسے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا تکیے کے ساتھ لگاتا اس کے اوپر اپنا سایہ سا بنا گیا تھا۔ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں مچلی تھی، کیونکہ وہ اس کے دونوں ٹانگوں پر اپنی ایک ٹانگ رکھتے ہوئے اسے پوری طرح سے قید کر چکا تھا۔ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، میں تمہارے کوئی نخرے نہیں اٹھانے والا۔ اس کے لبوں پر جھکتے وہ شدت سے بھرپور لمس چھوڑتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا، اس کے لبوں کو میٹھا جام اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ ہم تمہاری ناراضگی یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن فی الحال مجھے میرے سکون کا انتظام کرنے دو، مجھے ان لمحات کو جینے دو جو میں نے کل تمہارے بغیر گزارے ہیں۔ تم نے مجھے کل بہت ستایا ہے مرم، بہت زیادہ۔ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے برے لمحات تھے، جنہیں میں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا چاہتا ہوں۔ میں ان چند لمحوں کو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں جس میں تم میرے ساتھ ہو، میرا سکون ہو، میرا عشق میرے ساتھ ہے، اور مجھے میرا سکون صرف تم دے سکتی ہو۔ آج کے بعد کبھی میرے ساتھ ایسا مت کرنا، ورنہ کائزان کاظمی ختم ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے میرے دشمن میری کمزوری ڈھونڈتے ہیں، اور میں اپنی کمزوری کو ہمیشہ اپنی باہوں میں اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں۔ میں تمہیں خود میں چھپا لینا چاہتا ہوں کہ کوئی کبھی تم تک نہ پہنچ پائے، میں کبھی کسی کو تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔
تمہیں ہمیشہ میرے پاس رہنا ہوگا، آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا۔ تم مجھے ستاؤ، تنگ کرو، نخرے دکھاؤ، میں تمہارے سارے ناز نخرے اٹھاؤں گا، لیکن آج کے بعد میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ مجھے لگا میں جیتے جی مر گیا، میں ختم ہو گیا۔ پلیز آج کے بعد مجھے موت کے اتنے قریب لے کر کبھی مت جانا۔ مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے، ایسی موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ جیسے اسے اپنے دل کی کیفیت بتا رہا تھا۔ وہ جو کب سے مزاحمت کر رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی، خود بخود خاموش ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں کے بعد اس کی گردن کا سفر کرتے ہوئے ماتھے سے لبوں کے بیچ لکیر کھینچتا ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اس کے بدن کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے وجود میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں کمرے کی فضاؤں کو مہکا رہی تھیں۔ وہ پوری طرح ایک دوسرے میں مدہوش، ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس مشکل نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے ہوئے وہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ساری دیواریں گر چکی تھیں۔ ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لے کر وہ زندگی کا سب سے خوبصورت وقت گزار رہے تھے۔ اس کے پورے جسم پر کائزان کے لبوں کی مہر آب و تاب سے مہک رہی تھی، جبکہ اس کے حسین وجود میں وہ اپنا آپ ڈھونڈتا اسے اپنے الگ جہاں میں لے گیا تھا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کائزان نے جلدی مچا دی کہ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، ہم نے کہیں جانا ہے۔ وہ کافی کنفیوز تھی، وہ اسے کہاں لے کر جانے کی بات کر رہا تھا۔ میری جان، ہم تمہارے ڈریم پورے کرنے جا رہے ہیں، تمہیں جہاں سے چھلانگ لگانی ہے نا وہیں لگوانے جا رہا ہوں، جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، ابھی نکلیں گے تو ہی وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ وہ اسے جلدی جلدی کام نپٹانے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ مرم کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے، مطلب وہ اسے وہاں لے کر جا رہا تھا جہاں وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، وہ تو صرف اسے تنگ کرنے کی خاطر ایسا بول رہی تھی کہ اسے جہاز سے چھلانگ لگانی ہے۔ وہ تو سیریس ہی ہو گیا تھا۔ ہم کل جائیں گے، اس نے پیچھے سے کہا تھا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اس کے پاس آتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے واش روم کے اندر تک لے کر آیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں چاہتی ہو کہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کپڑے تھماتے ہوئے کہا تو اس نے سر جھکا لیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے واش روم سے نکل گیا تھا۔ اس نے گاڑی بک کروائی تھی اور وہ دونوں گاڑی پر ہی سفر کر رہے تھے۔ اس کا ارادہ پہلے تو بائی ایئر جانے کا تھا، لیکن پھر سوچا کہ وہ اس رومانٹک سفر کو جہاز میں جا کر ان رومانٹک کیوں کرے، اور ویسے بھی جس کی خاطر وہ وہاں جا رہا تھا وہ تو کل اس جگہ پہنچنے والا تھا۔ یہ اچھا وقت تھا اس کے لیے مرم کے ساتھ انجوائے کرنے کا۔ مظہر پاشا کے تیسرے آدمی کو کل رات اس نے موت کی نیند سلا دیا تھا اور چوتھے آدمی کو سلانے جا رہا تھا۔ وہ اس کی ساری ٹیم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ سعودیہ میں پرسوں رات مظہر پاشا کے ایک وفادار آدمی پر جنگلی جانور نے حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پولیس کے مطابق جانور نے اس سے خطرہ محسوس کیا تھا، حالانکہ جانور کا مقصد حملہ کرنا، اسے اپنی خوراک بنانا ہرگز نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق جانور جنگل سے آدھی رات کو نکلا تھا اور آدمی کے جسم پر ناخن مار کر اس کے جسم کو نوچا تھا۔ وہ وہیں پر ختم ہو گیا، جبکہ وہ جانور واپس جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا اور کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ یہ کہانی سعودیہ کی پولیس کی طرف سے بنائی گئی تھی، جبکہ اس کے ڈبلیو پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں آئی تھی، تو وہ بالکل ریلیکس تھا۔ جان، کبھی گاڑی چلانے کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے بولا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کبھی نہیں سوچا، اور نہ ہی میں کبھی گاڑی چلانا چاہتی ہوں۔ مجھے گاڑی چلانے کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے۔ لیکن بیبی، زندگی کی گاڑی تو ہمیں ایک ساتھ ہی چلانی ہوگی نا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو کندھے اچکا گئی۔ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، ہاں، لیکن آگے شاید میں سیکھنے کی خواہش مند رہوں۔ مجھے بھائی سے بات کرنی تھی، اس نے اچانک ہی سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تو کائزان کا رومانٹک موڈ ذرا سا خراب ہوا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن مرم نے پرواہ نہیں کی تھی۔ اب آپ مجھے تھپڑ بھی ماریں گے اور گھوریں گے بھی، اس نے تڑکتا بھڑکتا طنز کا تیر چھوڑا تو کائزان سر پکڑ کر رہ گیا۔ جلدی سے فون نکالتے ہوئے اس نے اس کے حوالے کیا۔ لو، بات کرو اپنے بھائی سے، تب تک میں وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ سفر کافی لمبا ہے، ہو سکتا ہے آگے روٹ سنسان شروع ہو جائے اور پھر تمہیں بے وقت بھوک لگتی ہے، وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا تو اس نے کوئی خاص رسپانس نہ دیتے ہوئے اپنے بھائی کا نمبر ملایا تھا۔ مرم، کہاں ہو تم لوگ؟ یار، کب تک واپس آنا ہے؟ اتنے دن گزر چکے ہیں تم لوگوں کو گئے ہوئے۔
فون پر مریم کی چہکتی خوشی سے بھرپور آواز سن کر پہلے تو اس نے اپنی بہن کو خوشیوں کی دعا کی تھی، پھر اس سے پوچھنے لگا، بھائی میں نا یہاں بہت برے طریقے سے پھنس گئی ہوں، تمہیں کیا بتاؤں؟ میں نے قائزان کو تنگ کرنے کے لیے صرف اوپر سے بولا تھا کہ مجھے جہاز سے چھلانگ لگانی ہے، وہ سیریس ہو گئے اور اب مجھے وہ کسی دوسرے شہر لے کر جا رہے ہیں جہاز سے کودی لگوانے کے لیے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پریشانی سے اس سے مشورہ لینے لگی تھی، جبکہ وہ دوسری طرف اس کی حالت پر خوب مزے لے رہا تھا۔ میرے بچے، وہ آدمی ایسا ہی ہے اور تمہیں اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی پنگا لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب غلطی ہو گئی ہے تم سے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ایک نہیں 2 چھلانگ لگانا، ایک میری طرف سے بھی۔ ویسے میں نے تم سے کچھ اور پوچھنا تھا، کیا تمہیں وہاں جا کر قائزان کی حرکتیں کچھ مشکوک لگی ہے؟ میرا مطلب ہے تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ وہاں ہنی مون کے علاوہ کسی اور کام کے لیے بھی گیا ہے؟ اب وہ اصل بات کی طرف آیا تھا۔ کسی اور کام سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ یہاں ہنی مون کے لیے ہی آئے ہیں، آپ کو بتا کر تو آئے تھے نا ہم لوگ۔ وہ کچھ کنفیوز ہوئی، نہیں مریم، دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ جب سے وہ ترکی گیا ہے وہاں ایک آدمی کے بہت وفادار لوگوں کی آئے دن موت ہو رہی ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں قائزان کا ہاتھ ہے۔ اس نے جیسے اصل بات بتائی تھی۔ حد ہے بھائی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا شوہر ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے پاس ہوتا ہے، وہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے۔ ہر وقت میں اور قائزان ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور قتل کوئی بیٹھے بٹھائے تو ہوتا نہیں، اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر قائزان میری نظر سے اوجھل ہی نہیں ہوتے تو آپ ہی بتائیے کہ کب پلاننگ کرتے ہوں گے، اور کسی قتل کی؟ آپ پولیس والوں کو نا بس ایک انسان کا نام چاہیے ہوتا ہے اور پھر پیچھے لگ جاتے ہیں اس کے، اور یہ آپ مجھ سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ میں اب جاسوسی کروں؟ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ ویسے بھی آپ کا وہ جاسوس حمزہ کہہ رہا تھا کہ اس کو آپ نے اس لیے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے کیونکہ میں ایک اچھی جاسوس نہیں ہوں، اور ویسے بھی اگر میں اچھی جاسوس نہیں ہوں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ مرم بھی سیریس یار، ہر چیز مذاق میں نہیں لی جاتی۔ جس علاقے میں تم لوگ اس وقت موجود ہو وہاں پر 3 قتل ہو چکے ہیں، اور یہ تینوں قتل میرے ریسنٹ کیس سے ریلیٹ بھی کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں قائزان بھی آ رہا ہے، وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا۔ آفیسر یاور، آپ کو نہ بس ایک نام مل گیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم یہاں پر اپنے ہنی مون کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں بالکل ٹھیک ہے اور کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہے۔ میرے شوہر واپس آ چکے ہیں تو اب میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، اللہ حافظ۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ برگرز پیک کروانے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھ چکا تھا۔ گرم گرم برگرز دیکھ کر اس کی بھوک اچانک سے چمکی تھی، کیونکہ وہ ہوٹل سے کچھ بھی کھا کر نہیں نکلی تھی، اور قائزان نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ دونوں راستے میں کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، ابھی وہ دونوں لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہو گئی بات تمہارے بھائی سے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا تو اس نے صرف ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ وہ مجھے جاسوسی کے لیے کہہ رہے تھے، سوچ رہی ہوں کہ پھر سے جاسوس بن جاؤں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو قائزان نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر شرارت ہی شرارت تھی۔ ہنی مون پر میرا سالا میری جاسوسی کروا رہا ہے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو کوئی ریسنٹ کیس ہے وہ کسی ترکی کے بندے کا ہے، اور اس بندے کی ٹیم کے خاص ممبرز ترکی میں قتل ہو رہے ہیں، اور اس آدمی کا کنیکشن کہیں نہ کہیں آپ سے نکلتا ہے، اسی لیے انہیں آپ پر شک ہو رہا ہے۔ خیر مجھے آپ پر بالکل شک نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں، اور ویسے بھی آپ لوگوں کو جان سے تو نہیں مارتے نا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو وہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے خوش فہمی کیوں تھی کہ وہ لوگوں کو جان سے نہیں مارتا، حالانکہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک آدمی کو جان سے مار ڈالا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی غلط فہمی کا شکار تھی۔ شاید تم بھول رہی ہو مریم کہ اس رات جب تم میری جاسوسی کرنے میرے کمرے میں آئی تھی جب تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ ہاں اس دن میں خواب دیکھ رہی تھی نا، اس کی مری مری سی آواز نکلی تو قائزان کا کہا گاڑی میں گونجا تھا۔ ہاں بالکل، اس دن تم خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی خاطر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا چہرہ پھیرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ خدا کا شکر ہے، میں تو ڈر گئی تھی، یا اللہ مجھے ایسے گندے گندے خواب دوبارہ مت دکھانا، اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قائزان اپنی بیوقوف بیوی کی بیوقوفیوں پر کھل کر
हंस भी नहीं पा रहा था। क्या वो सच में सोच रही थी कि उसे ख्वाब देख रही थी, या अपने मासूम दिल को बहलाने की खातिर खुद को झूठे यकीन दिला रही थी? हाँ, जो भी था वो रिलैक्स थी, उसके लिए इतना ही काफ़ी था, लेकिन आज उसे अपनी बीवी ज़रूरत से ज़्यादा मासूम लग रही थी। हम रात को इसी होटल में रहेंगे, वो गाड़ी एक होटल के बाहर रोकते हुए उसे अंदर चलने के लिए कह रहा था, जबकि खुद गाड़ी के पीछे से सामान निकाल रहा था। हाँ डार्लिंग, अब इतना लंबा सफ़र किया है तो 2 दिन तो यहाँ रुकेंगे ही ना। मैंने ऑनलाइन इस होटल की बुकिंग करवाई थी, हमारा कमरा यहाँ बुक है, सिर्फ चाबी लेनी है और कमरे में चलेंगे, उसने उसका हाथ थामते हुए कहा, जबकि वो खामोशी से उसके साथ चलती हुई अंदर की तरफ आ रही थी। इस वक्त रात के तकरीबन 1:45 बज रहे थे। उनका सफ़र बहुत लंबा था और वो रास्ते में सो गई थी, जबकि कायजान सारा दिन ड्राइव करता रहा था। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई थकावट नहीं थी, वो बिल्कुल फ्रेश था, जबकि इतना सोने के बाद भी मर्म की हालत ख़राब हो रही थी थकावट से। होटल से कमरे की चाबी लेते हुए वो दोनों एक राहदारी की तरफ जा रहे थे, जब सामने से आता आदमी जो नशे में था आकर कायजान से टकराया था। आई एम सॉरी यंग मैन, मैंने देखा नहीं तुम्हें आते हुए, माफ़ कर देना। दोस्त वो शराब के नशे में बुरी तरह से गर्क था, जबकि कायजान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उसे पुरस्कार अंदाज में देख रहा था। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती है, इसके बाद तुम कभी कोई गलती नहीं करोगे, कायजान ने उसे सहारा देकर सीधा करते हुए कहा। तो उस आदमी ने बेढंगा सा कहकहा लगाया, जबकि वो उसे आगे की तरफ भेजते हुए खुद मर्म के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जब अचानक वो आदमी ज़मीन पर गिर गया। कायजान उस आदमी को देखे, क्या हो गया है, आप अभी उससे क्या बात कर रहे थे? मर्म यकीनन उसकी तरकश में की जाने वाली बात को समझ नहीं पाई थी, जबकि उस आदमी को गिरे देखकर उसने पीछे की तरफ मुतवज्जा किया। यही कह रहा था जान कि उस आदमी ने ज़रूरत से ज़्यादा पी रखी है तो संभल कर चले, लेकिन देखो फिर से गिर गया। खैर छोड़ो, हमें क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों के बारे में सोचने की, होटल की टीम खुद देख लेगी। वो उसका हाथ थामे उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा था, जबकि कमरे में आते ही थोड़ी देर बाद बाहर से शोर आना शुरू हो चुका था कि वो आदमी नशे की हालत में वफात पा चुका है। कायजान के लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उसने अपने हाथ में मौजूद एक छोटी सी पिन को देखा था। ये ज़रा सी पिन अच्छे अच्छे आदमियों को ख़त्म कर चुकी थी। ये पहले उसने उस दिन होटल में उस रेपिस्ट को इसी पिन से मारा था, जिससे उसके पूरे जिस्म में जहर फैल गया था, लेकिन जहर कैसे फैला ये कोई भी समझ नहीं पाया था। और अब ये आदमी भी मज़हर पाशा का चौथा आदमी था। इस आदमी को ख़त्म करने का इरादा उसका अभी का नहीं था, बल्कि उसने सोचा था कि वो उसे कल मारेगा, क्योंकि यहाँ कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा था, जिसमें मज़हर पाशा के साथ साथ उसके जानने वाले और शहर के बहुत बड़े नामवर लोगों को बुलाया गया था। उन्हीं में से एक आदमी ये था जो अपनी मौत के लिए खुद ही उसके रास्ते में आ गया था, और दूसरा आदमी मज़हर पाशा का आखिरी साथी था, जिसे वो कल ख़त्म करना चाहता था। और इसके बाद अगले 7 दिनों में वो मज़हर पाशा का वो हाल करने वाला था जो वो सारी ज़िंदगी याद रखता, अगर ज़िंदगी रहती तो, क्योंकि कायजान काज़मी की लिस्ट में आखिरी नाम उसका था। लेकिन उसे हैरत अपने साले पर थी, जो इतने दूर बैठा अपना दिमाग चला रहा था। यकीनन उसे उस पर शक हो चुका था, और शक की बड़ी वजह सऊदीया में होने वाला कत्ल था, जिसको किसी जंगली जानवर ने कत्ल किया था। लेकिन उसे परवाह न थी, वो अपने मकसद के बहुत करीब था, और वैसे भी अपने साले को साइड लगाना उसके लिए कौन सा मुश्किल था। वो कमरे में आते ही फ्रेश होकर बेड पर लेट गया था, मतलब उसका इरादा सोने का था। कितनी खूबसूरत जगह है ना, और जंगल के बीचों बीच। वैसे जंगल के बीच इसलिए है ताकि जहाज़ से छलांगे लगा सके, और उसके पास बैठते हुए सवाल करने लगी थी। हाँ जान, ये जगह इसीलिए बनाई गई है, और उसके लिए उन्होंने स्पेशल इस जगह का इंतखाब किया है पहले, और फिर होटल वगैरह का इंतज़ाम किया गया। यहाँ हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब कर चुका था। मुझे नींद नहीं आ रही, और जंगल की वजह से डर भी लग रहा है। वैसे तो हमारा घर भी जंगल के बीच में है, लेकिन वहाँ पर डब्ल्यू होता है ना, इतना ख़तरनाक जानवर वहाँ है, तो किसी और जानवर के आने की तो चांसेस ही नहीं। मेरा मतलब ख़तरनाक और प्यारा जानवर। डब्ल्यू को ख़तरनाक कहने पर कायजान उसे घूरा तो उसने फ़ौरन बात बदल ली थी। मतलब डब्लू तो हमारी हिफाजत कर सकता है ना, अगर यहाँ कोई बड़ा सा जंगली जानवर आ जाए तो हम अपनी हिफाजत किस तरह से करेंगे। और ऐसी ख़तरनाक जगहों पर तो चुड़ैलें भी होती है ना, वो पता नहीं कौन से डरों में गिरी हुई थी।
ڈارلنگ، یہ اتنی بھی خطرناک جگہ نہیں ہے، اور جہاں تک جنگلی جانوروں کی بات ہے تو یہ جنگل بالکل بھی خطرناک نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی جنگلی جانور موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ جنگل میں سفر کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز یہاں ہونا ممکن نہیں ہے۔ باقی جن چڑیل یہ صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ تو تم بالکل بے فکر ہو جا، وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن اس کے ڈر کو یقیناً وہ کم نہیں کر پایا تھا۔ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی، میں گاڑی میں اتنا زیادہ سوئی، آپ تو سو رہے ہیں۔ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ وہ اس کے سینے سے سر ہٹاتی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں جان، کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سارا دن ڈرائیو کرتا رہا ہوں، تو اب مجھے کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ اسے سچ میں اس وقت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تقریباً 14 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ اگر میں آپ کو یہاں پر کس کروں تب بھی آپ سو جائیں گے؟ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس انداز میں بولی تھی کہ قاہزان انکار ہی نہیں کر پایا۔ سوچا جا سکتا ہے، تمہارے انداز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب گال پر تم مجھے کس کرو گی تو شاید مجھے نیند آ جائے، لیکن اگر تم میرے لپس پر کس کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ میری نیند بھاگ جائے۔ اس نے اپنا لاجک لگایا تھا۔ لیکن وہاں کس کرتے ہوئے تو مجھے شرم آئے گی نا؟ وہ کافی پریشانی سے اسے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کرنے لگا۔ نہیں شرم نہیں آئے گی، وہ فوراً بولی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اچھی بات ہے، تو آؤ پھر جلدی سے مجھے کس کرو، میں تمہارے لبوں کی نرماہٹ اپنے ہونٹوں پر محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس نے فرمائش کی تھی۔ شوہر کو کس کرنے میں کیسی شرم؟ تمہیں ہرگز شرم نہیں آنی چاہیے، تو ادھر پاس آؤ میرے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب کھینچا تو وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ پاس ہی تو ہوں، اب کیا آپ کے سینے میں گھس جاؤں؟ اس کے مزید گھسیٹ کر قریب کرنے پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، ہائے جان من، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے اتنے قریب آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سانس نکلنے کی بھی جگہ نہ بچے، ہوا بھی ہمارے بیچ سے نہ گزرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں اس طرح سے الجھ جائے کہ کسی اور کی گنجائش ہی نہ رہے، ایک دوسرے کی سانسوں میں سانسیں لیتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائے کہ قدرت بھی کنفیوز ہو جائے کہ کس کی سانسیں کس میں شامل ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے قفل لگا چکا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کرتی اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے گرد اپنا نازک حصار بنا چکے تھے، جبکہ وہ آہستہ آہستہ مزید اس کی سانسوں کو تنگ کرنے لگا تھا۔ چلو اب تم مجھے کس کرو، اس کی سانسوں کو آزاد کرتے ہوئے وہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا لگائے، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ وہ اس کی فرمائش پر اسے گھور کر رہ گئی۔ میں کیسے کس کروں؟ ابھی تو کیا، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ وہ اس سے جو چاہتا تھا وہ ہو تو گیا تھا۔ یہ تو میں نے کیا بیبی، تم نے مجھے کوئی کس کیا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا پیچھے کی طرف کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے چہرے پر نہ آئے، جبکہ اس کے بے باک لمس مسلسل اس کے چہرے کے نہ جانے کتنے بوسے لے چکے تھے۔ آپ کریں میں کروں، بات تو ایک ہی ہے نا، وہ اور ویسے بھی ہسبینڈ وائف میں کسی چیز کا فرق تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی تو اسے وہ اور بھی زیادہ کیوٹ لگی، جبکہ اس کے بچنے کے بہانے سنتا وہ مزید اس کے قریب ہو گیا تھا۔ ہاں بالکل فرق تھوڑی نہ ہوتا ہے، تو مجھے پیار کرو یا میں تم سے پیار کروں، ایک ہی بات ہے۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ اپنے لبوں کی شدتیں اب وہاں دکھانے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں بری طرح سے قید مزاحمت تک نہ کر پائی تھی۔ وہ اپنے لبوں سے اس کی پور پر مہر لگاتا اسے بے بس کرتا جا رہا تھا، اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ اس سے ہر چیز سوچنے کی اجازت چھین چکا تھا۔ وہ اس کی ساری سوچوں کو خود تک محدود کر دینا چاہتا تھا، وہ اس کے ذہن و دل پر سوار ہو جانا چاہتا تھا، اور سچ بھی یہی تھا، وہ پوری طرح سے اس کے دماغ پر سوار ہوتا جا رہا تھا، اور شاید وہ دماغ سے نکل کر اب آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہا تھا، اور اس سے محبت کرنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آخر اس سے محبت کرنا اس پر فرض جو تھا، وہ جاگ رہا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اگر وہ سو جاتا تو یقیناً اس نئی جگہ پر وہ ساری رات ڈر ڈر کر مر جاتی، اور قاہزان کی باہوں میں تو ویسے بھی جادو تھا۔ اپنی محبت سے اسے مہکا کر اس نے اسے بھی اپنے ساتھ نیند میں کہیں غائب کر دینا تھا، اتنا تو وہ جانتی ہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ بہت ہی مزیدار، رومانٹک، انٹرسٹنگ
गैंगस्टर वाला नावल। वाओ, मज़ा आ गया पढ़ते हुए। तो शायद आपको भी मज़ा आ रहा होगा सुनते हुए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।